الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی سائر الانبیاء و آلک و صحابک والاولیاء والصالحین۔ چھینک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے۔ ڈکار یا چھینک کے وقت جس قدر ممکن ہو آواز کو دبائیں۔ چھینک کے وقت منہ پر ہاتھ یا کوئی کپڑا لازمی رکھ لیا جائے، کیونکہ اگر منہ پر ہاتھ یا کپڑا نہیں رکھیں گے تو چھینکتے وقت منہ سے تھوک کے چھوٹے چھوٹے چھٹے نکلیں گے اور سامنے پڑی ہوئی چیزوں پر پڑیں گے، اور اگر کوئی شخص پاس ہوگا یا کھانے کی چیزیں ہوں گی تو اس پر پڑیں گے، جس سے دوسروں کو آپ سے سخت کراہٹ ہوگی۔ جب چھینک آئے تو اس کے بعد الحمدللہ ترجمہ تمام طریقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں کہیں، اور جو الحمدللہ سننے والا ہو وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ ترجمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے کہے، اور پھر اس جواب دینے والے کے جواب میں چھینکنے والا یہدیکم اللہ و یصلح بالکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور تمہارے حالات درست فرمائے کہے کہ یہ واجب ہے، اور چھینک کا جواب ایک مرتبہ دینا واجب ہے، اور اگر دوسری اور تیسری مرتبہ چھینک آئے تو جواب دینا مستحب ہے، اور پھر زیادہ مرتبہ چھینک آئے تو جواب دینے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر چھینکنے والا الحمدللہ نہ کہے تو چھینک سننے والا پر جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اگر نماز کے دوران چھینک آئے تو الحمدللہ نہ کہیں، اور نہ ہی دوران نماز چھینک کا جواب دیں کہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر جمعہ یا عیدین کے خطبہ کے وقت یا کسی دینی بیان یا درس و تدریس یا ذکر و درود کے محفل میں کسی کو چھینک آئے تو جواب نہیں دینا چاہیے۔ جمائی شیطان کی جانب سے ہوتی ہے، لہذا جس قدر ممکن ہو جمائی کو روکنا چاہیے۔ جب جمائی آنے لگے تو اوپر کے دانتوں سے نچلے ہونٹوں کو دبائیں، یا پھر الٹے ہاتھ کی پشت منہ پر لازمی رکھ کر، کیونکہ اگر جمائی کے وقت منہ کھلے گا اور آپ کے منہ کے آگے ہاتھ نہیں رکھیں گے تو شیطان منہ میں داخل ہو جائے گا، جو کہ نحوست کا باعث ہے۔ اس لیے نماز کے دوران بھی جمائی آنے کی صورت میں منہ کے آگے ہاتھ رکھنا لازمی ہے، کیونکہ حکم ہے۔ اس کے علاوہ اگر منہ کے آگے ہاتھ نہیں رکھیں گے تو دیکھنے والا شخص کو بھی سخت کراہٹ ہوگی۔ جمائی کے وقت اس کی آواز کو زیادہ سے زیادہ دبانے کی کوشش کریں کہ جمائی کی آواز سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی سائر الانبیاء و آلک و صحابک والاولیاء والصالحین۔